نکاح زندگی کا ایک اہم موڑ ہے جس میں ایک مرد اور عورت ازدواجی رشتے میں جوڑ دیے جاتے ہیں اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے نکاح کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی نکاح بہت ضروری ہو جاتا ہے اور کبھی یہ انسان کا اختیار ہوتا ہے اور کبھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ گناہ میں پڑ جانے کا جب غالب اندیشہ ہو تو نکاح کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جب حالت بین بین ہو تو پھر یہ کسی شخص کا اختیار ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق و فرائض کو ادا کرنے سے قاصر ہے تو پھر اس کو نکاح کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے اور کسی کے دین کی وجہ سے۔ عمومی طور پہ جب رشتہ تلاش کرنے لوگ نکلتے ہیں تو ان 4 چیزوں میں یا ان میں سے کچھ چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، بہتر نکاح وہ ہے جو دین کی وجہ سے کیا جائے۔ اگرچہ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ترغیب دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے نکاح کرنے کی دی گئی۔ کالی کلوٹی لونڈی سے نکاح کر لیا جائے دین کی وجہ سے تو وہ افضل ہے، اس لیے کہ آنے والی نسل کی تربیت کی وہ خاتون ضامن ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے، ابو الاسود الدؤلی۔ اس نے ایک دن اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو بچوں نے ایک دم سے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد تو آپ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کون سے احسانات ہیں جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کیے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا کہ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبیعت کے اندر حسن پسندی انتہائی درجے میں موجود ہوتی ہے، تو جب مجھے نکاح کی ضرورت پیش آئی تو میری طبع اس بات کی متقاضی تھی کہ میں کسی خوبصورت عورت کو تلاش کروں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کے لیے بہتر ماں کون سی بن سکتی ہے، تو میں نے اپنی خواہش کی قربانی دے کر تمہارے لیے بہتر ماں تلاش کی۔ ہاں، اگر کسی خاتون میں یہ ساری چیزیں جمع ہوں کہ وہ خوبصورت بھی ہو، حسب و نسب کی مالکہ بھی ہو اور دیندار بھی ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی میں دین نہ پایا جائے اور اس میں خوبصورتی ہی ہو، اس میں دین نہ پایا جائے اور اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ سیاہ رنگ کی لونڈی سے نکاح کر لیا جائے اس کے دین کی وجہ سے۔ نکاح کرنے سے انسان کی عصمت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا مچاتا ہے، اور نکاح کرنے سے اس کا آدھا دین محفوظ کر لیا جاتا ہے، باقی آدھے کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔
تو نکاح زندگی کی خوبصورتی کی ضمانت ہے، اور نکاح کرنے سے تکمیل ایمان ہوتی ہے، انسان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہوتی ہے۔ ارشاد کیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجام۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے خواہشات کو دبا دیتے ہیں، آرزوؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پارسائی کی حفاظت، عصمت کے جوہر کی یہ حفاظت کرتے ہیں۔ نکاح کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائیں کہ جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں اچھا لگے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اور رشتہ تلاش کرتے ہوئے اس بات کی بھی ترغیب دی تزوج الودود الولود، اس خاتون سے نکاح کرو کہ جو محبت کرنے والی ہو اور اس کے ہاں کثیر اولاد ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے ہاں کثیر اولاد ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اس کی بہنوں سے، اس کی والدہ سے، اس کے رشتہ داروں سے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ تو نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کے بارے میں احکامات بھی بیان فرمائے گئے، اور رشتہ تلاش کرنے کے لیے رہنمائی بھی مکمل طور پہ فرمائی گئی۔ اور نکاح منعقد ہوتا ہے زوجین کے مابین دو عاقل بالغ آزاد مسلمان مردوں کی گواہی کے ساتھ، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ۔